اب یہ بھی سوچئے کہ سلطنت آف عمان کا جو ہندوستان کے اندر ایک حصہ تھا جسے گوادر شہر کہتے ہیں، وہ انہوں نے آفر کیا انڈیا کو کہ آپ ہم سے خرید لیں، ان کو بھی ریفیوز کیا. انڈیا نے کہہ دیا نہیں چاہیے بھیا، لے جاؤ کہیں. تو پاکستان گورنمنٹ دین باٹ اٹ، اینڈ آج جو گوادر پہ پوری دنیا، چائنا کی نیوی، انڈیا، پاکستان، گلف اسٹیٹ سب چوکنا بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اندازہ لگائیے انڈیا کے ہاتھ میں تھا. آپ کے جسم کے روح کے اندر 2 اسلام ہیں، 3 اسلام ہیں، جناح کا ہے، بھٹو کا ہے اور ضیاء الحق کا ہے. فلسطین پہ لگے ہوئے، خود قبضہ کیا بلوچستان پہ، خود کردستان پہ قبضہ کیا، خود بنگال میں سلاٹر کیا. اور آزادی کس کی چاہیے؟ فلسطینیوں کی. کیوں؟ ضیاء الحق نے 20,000 مارے تھے فلسطین، ہم چاہتے ہیں کچھ اور مار لیں. تو جو بچوں کو آپ چھوٹے بچوں کو ریپ کرتے ہیں مدرسوں میں کیونکہ وہ ظلم ہے ان پہ، تو مولوی خوش ہیں. یہ انسان نہیں ہے، یہ بائی پروڈکٹ ہیں آف اے فالٹی پروڈکشن سسٹم. لیکن سر ایک ایسی فوج جس کے بارے میں بار بار کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کوئی جنگ نہیں جیتی، ہر جگہ سے یہ 71 وار بھی ہارے، ساری جنگیں ہارے، کہیں پہ کچھ کیا نہیں جاتا ان سے، انہوں نے جو ہے وہ بلوچستان پہ ایسے کیسے قبضہ کر لیا جبکہ اندر کے لوگوں کا ساتھ نہ ہو، جو وہاں کے مقامی لوگ. The Muslim mind is that we will conquer everything. آج ہم ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر بلوچستان کا جو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک آزاد ملک تھا اور پاکستان کا قبضہ ہوا، تو وہ کیسے ہوا اور وہاں کے جو بڑے لیڈرز تھے وہ کون تھے اور اس وقت وہ سب کیا کر رہے تھے جب ایسا ہوا. اور اب جب اتنے سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے اور ساری چیزیں چل رہی ہیں ایک طرح سے روٹین میں چل رہی ہیں، تو اب ہم دوبارہ سے یہ ہنگامہ ہوتا کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس کی بہت شکریہ سر کہ آج آپ نے جوائن کیا. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. سوال آپ کا 1948 تک بلوچستان کی ایمبیسی تھی کراچی میں، ایک آزاد ملک تھا، اور جو اگریمنٹ بھی لاسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں ہوا تھا اس میں پاکستان نے ایکسیپٹ کیا تھا کہ کرات اسٹیٹ یا بلوچستان جسے کہتے ہیں دیٹ از این انڈیپینڈنٹ کنٹری. یہ ہندوستان اور پاکستان کی آزادی سے 3 دن پہلے اگست کی 11 تاریخ کو اسٹیٹ آف کرات واز این انڈیپینڈنٹ کنٹری اینڈ پاکستان ریکگنائزڈ اٹ ایز سچ. تبھی پاکستان کی کیپٹل کراچی میں بلوچستان کی ایمبیسی تھی. مصیبت یہ ہوئی جب ایک پہلے پاکستان نے فوج اپنے گوریلا اور یہ آزاد ہند فوج کے جو ریکروٹ تھے اور پولیس والوں کو اور ٹرائبسمین کو کشمیر بھیجا انویٹ کرنے اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کے اندر، جس میں بلتستان بھی پاکستان کے حصے میں آ گیا اور پی او کے تو ہے ہی ہے. جو اسٹیٹ آف کلات یا بلوچستان تھی، اس کے نمائندہ جو تھے کانگریس، انڈین نیشنل کانگریس کی کمیٹی کے ممبر تھے، میں عبدالصمد اچکزئی، محمود اچکزئی کے فادر، غوث بخش بزنجو جو اس زمانے میں نہ صرف کانگریس کے قریب تھے بلکہ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا سی پی آئی کے بھی ممبر تھے. یہ گئے اور جا کے انہوں نے وی پی مینن اور جواہر لال نہرو سے کہا کہ جو یہ آزاد ریاست ہے یہ ہندوستان سے ملنا چاہتی ہے. اچھا، یہ کانفیڈنس میں بات جب ہوئی تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو ہندوستان کا ایریا تھا نا، یہاں کے لوگ بلوچ یا پشتونوں کو نارمل انسان ایسا نہیں سمجھتے تھے. ان کو ہنسی آتی تھی کہ یہ ابوالکلام آزاد نے بھی جب دلی میں مسلمانوں سے کہا کہ کہاں جا رہے ہو، تو ان کا امپلیکیشن تھا کہ یہ جاہل لوگ سندھی بلوچ ان کے پاس کہاں جا کے کرو گے تم لوگ، سویلائز لوگ تو دلی میں رہتے ہیں، یو پی میں رہتے ہیں. جب یہ گئے وہاں اور انہوں نے بات کی اور انڈین نیشنل کانگریس کے لیڈروں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ بہت دور پڑے گا انڈیا سے بلوچستان، کیا ٹینشن وینشن مت کریں، جائیے واپس جائیے کر جائیے. ان کو کہا گیا، یہ امیر بزنجو نے مجھے بتایا کہ کراچی سے ڈھاکہ پہ گورننس ہو سکتی ہے، لیکن دلی سے یا راجستھان سے 50 میل یا 100 میل ڈیپ تو بلوچستان کا ایریا، اس پہ آپ توجہ نہیں دے سکتے. آپ کی نظر میں وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہندوستان میں ہو. یہ بات کہاں تک سچ ہے؟ آئی نو دا بلوچ سائڈ آف دا اسٹوری. جب یہ بات ہو گئی تو آپ اندازہ لگائیے کہ انڈیا کی طرف سے یہ ڈینائل آیا کہ ہم نہیں، یہ لوگ آئے ہیں، ہم ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے. اینڈ دس گیو دی سگنل ٹو دا پاکستانی ملٹری. جناح صاحب نے جو فوج تھی مارچ کی 1948 میں کلات اسٹیٹ کو انویڈ کرنے کے لیے حکم دیا، اینڈ دیٹ از وین دی پاکستان آرمی انویڈڈ بلوچستان، آکیوپائڈ اٹ اینڈ اریسٹڈ دی خان آف کلات. اس سے پہلے جو اسٹیٹ آف کلات کی اسمبلیز تھیں، اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس، انہوں نے یونینیمسلی پاٹ کیا تھا
کہ ووٹ کیا تھا فار این انڈیپینڈنس ایز اے سیپریٹ اسٹیٹ, جس کو پاکستان نے ایکسیپٹ کیا تھا, اینڈ یٹ the Indian government at that time betrayed that story, جس کی وجہ سے پاکستان فوج نے کلات پہ قبضہ کیا, خان کلات اریسٹ ہوئے, ان کے بھائی 1948 میں افغانستان گئے, اینڈ 1948 مارچ سے آج 2020 ہے, یہ بلوچوں کی آزادی کی جنگ بار بار لڑی گئی ہے. لیکن جو بلوچستان کا ایریا تھا, ان کے لیڈرز جو تھے جن کا انڈین نیشنل کانگریس سے تعلق تھا, خاص طور پہ یہ اپنے عبدالصمد اچکزئی اور میر غوث بخش بزنجو. اچکزئی صاحب was Pashtun and he was a member of the Central Committee of the Indian National Congress, اور غوث بخش بزنجو he was the Communist Party of India at that time. ان کا خاصا انفلوئنس تھا, ایون ڈیورنگ دی بولشوک ریولوشن کافی بلوچ وہاں پہ بھی گئے تھے لڑنے کے لیے. بٹ یہ جب وی پی مینن اور اپنے نہرو جی کے ساتھ بات چیت ہوئی کہ ہم ہندوستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں, کہ وہ اس بات پہ سارٹ آف نان سیریسلی ان کو لیا کہ اتنا دور کہاں انڈیا کہاں بلوچستان ہے. تو ان کو سمجھایا گیا کہ کراچی سے 1000 میل دور ڈھاکہ پہ تو وہ پاکستان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اپنی ایک ملک کا. آپ زیادہ سے زیادہ 100 میل دور ہیں راجستھان کے بارڈر سے بلوچستان تک, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت دور ہے. لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ انڈینس کو کا ایٹیٹیوڈ جو تھا اس وقت, وہ یہ جو نارتھ ویسٹ ایریا کے لوگ ہیں, جس کو اپنے مولانا آزاد نے بھی بڑا حکارت سے کہا تھا دلی کے مسلمانوں کو, کہاں جا رہے جاہلوں کے پاس. تو دے ہیڈ اے ویری لو اوپینین اباؤٹ دیز پیپل. وہ زیادہ کوئی ان کو سویلائزڈ ایسا نہیں سمجھتے تھے, انہوں نے بھگا دیا وہاں سے. اب یہ بھی سوچئے کہ سلطنت آف عمان کا جو ہندوستان کے اندر ایک حصہ تھا جسے گوادر شہر کہتے ہیں, وہ انہوں نے آفر کیا انڈیا کو کہ آپ ہم سے خرید لیں. ان کو بھی ریفیوز کیا. انڈیا نے کہہ دیا نہیں چاہیے بھیا, لے جاؤ کہیں. سو پاکستان گورنمنٹ دین باٹ اٹ, اینڈ آج جو گوادر پہ پوری دنیا, چائنا کی نیوی, انڈیا, پاکستان, گلف اسٹیٹ سب چوکنا بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اندازہ لگائیے انڈیا کے ہاتھ میں تھا, اور جو آپ کی لیڈرشپ تھی دلی میں, ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا کرنا ہے. دے ور ٹو انڈوسینٹرک از دی اونلی ورڈ آئی وڈ سے, کیونکہ وہ تو سندھ پہ بھی جس کا ورڈ ان کے نیشنل اینتھم میں ہے, اس تک پہ بھی انہوں نے کوئی اصرار نہیں کیا. تو یہ معاملہ وہاں سے ہٹ کے جب انڈیا نے آل انڈیا ریڈیو پہ ڈینائی کیا کہ ہماری کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے بلوچ لیڈروں سے, اٹ واز این انڈیکیشن ٹو دی پاکستان گورنمنٹ کہ بھائی آپ کے لوگ ہمارے پاس یہاں آئے ہوئے ہیں. کیونکہ یہ سب ایکچولی فارمر انڈین نیشنل کانگریس کے لیڈر تھے نا, چاہے جناح صاحب ہوں یا کوئی بھی ہوں. یہ تو بعد میں انگریز کے کہنے پہ پاکستان کی طرف لیاقت علی خان اور یہ سب لوگ چل پڑے. تو جب یہ بات ہوئی تو پاکستان گورنمنٹ, جناح صاحب کی حکومت تھی اس وقت, انہوں نے فوج کو بھیج کے کلات شہر پہ آکوپیشن ہوئی ان کی, اور کلات کے جو خان تھے, خان آف کلات, اس وقت ان کو ہٹایا گیا. ان کے بھائی وہاں سے بھاگے, افغانستان گئے, اور پہلی جو کشمکش ہوئی ہے, یہ جنگ ہوئی ہے پاکستانیوں کے ساتھ بلوچوں کی, 1948 میں ہوئی. تو لوگوں بلوچوں کو تو یہ پتہ چل گیا کہ یہ نہ کوئی اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے, نہ کوئی ملک ہے, یہ ویسٹرن انفلوئنس کا نتیجہ ہے. یہ برطانیہ نے بنایا ایز اے بفر اسٹیٹ. بی ایل اے وغیرہ تو یہ پاکستان نے کچھ بنائے ہوئی ہیں کنسٹرکٹ, جس پہ وہ دے کین ٹارگیٹ پیپل, کیونکہ اٹ از ڈیزگنیٹڈ ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن, تو ہر ایک کو وہ بی ایل اے کہہ دیتے ہیں. آئی تھنک دس از مور آف این انڈیجنس موومنٹ, جہاں لوگ تنگ آ گئے. آپ سوچئے کہ آپ نے خود دیکھا ہوگا گوادر کے اندر اپارتھیڈ کیسا ہے. ایک فینس ہے جس کے شمال میں جہاں پانی نہیں ہے وہاں بلوچ رہتے ہیں, اور جو بڑے بڑے پیارے پیارے گھر بن رہے ہیں پنجابیوں کے اور فوجیوں کے اور چائنیز کے, وہ ہیں ٹورڈز دا اریبین سی, اور وہاں چائنا کو دے دیا انہوں نے فشنگ رائٹس. تو جو مچھیرے تھے بلوچ, دے ہیو بیکم نان اینٹی, دے آر اسٹارونگ ٹو ڈیتھ. جماعت اسلامی کے اندر انہوں نے لاکھوں کے جلوس نکالے. ان کو یہ تھا کہ شاید جماعت اسلامی سے پاکستانیت نکال کے ان کو اپنے ساتھ جوڑیں گے. انہوں نے اٹھا کے لیڈر کو پھینک کے وہ لاکھوں عورتیں نکلی, آپ نے جلوس دیکھے ہوں گے. Nobody wants to stay with Pakistan. It is nobody values the Pakistan flag. They have their own flag. Balochistan is far older a place than Pakistan was ever was. ان کی زبان بلوچی ہے, ان کا ٹریڈیشنز الگ ہیں, ان کا ملک جو ہے اس پہ افغانستان اور ایران کا بھی قبضہ ہے. ان کا they were the main defense of invaders into بھارت یا ہندوستان یا انڈیا of that time.
India has no appetite for going across anyone's border. 5000 साल में इन्होंने कभी किसी को इन्वेड नहीं किया है, और हमारा जो ज़हनियत है हमने किया ही सिर्फ इन्वेड है, क्योंकि हमने ठेका लिया हुआ दुनिया को इस्लाम की का बुर्का पहनाने का। बलोच से ज्यादा चाइनीज। आपको याद होगा अक्सर सुई गैस की पाइपलाइन उड़ाते रहते थे कि हमें जो है वो पैसे नहीं मिले हैं, और वो पाइपलाइन अक्सर पैसे नहीं मिले। आपके घर में जो चूल्हा चलता है ना आरजू, वो आप बलूचिस्तान का माल लूट लेंगे घर में बिठा के। हर नाज़िमाबाद के हर घर में पिंडी इधर उधर गैस के चूल्हे चल रहे हैं। I understand, लेकिन आपको लगता है कि अगर उनको पेमेंट की जाती है उस हिस्से को, नहीं होता? नहीं होता भाई, उनकी आजाद मुल्क है, आपने उस पर कब्जा किया, आप करेंगे अच्छा खैरात ले लो हमसे। आपको तो अजीब नहीं लगता ना कि कोई मुल्क किसी पे कब्जा करे, क्योंकि द मुस्लिम माइंड इज दैट वी विल कॉन्कर एवरीथिंग। लेकिन सर एक ऐसी फौज जिसके बारे में बार बार कहा जाता है कि इन्होंने कोई जंग नहीं जीती, हर जगह से ये 71 वॉर भी हारे, सारी जंगें हारे, कहीं पे कुछ किया नहीं जाता इनसे, उन्होंने जो है वो बलूचिस्तान पे ऐसे कैसे कब्जा कर लिया जबकि अंदर के लोगों का साथ ना हो, जो वहां के मकामी लोग। आपके पास फौज है, टैंक है, जहाज है, आपके कब्जा कैसे कर लिया उन्होंने? तुर्की ने कुर्दिस्तान पे कैसे कब्जा किया हुआ? अजेरियों ने और तुर्कों पाकिस्तानी ने मिलकर आर्मीनिया पे कैसे कब्जा किया हुआ? जिसके हाथ में बंदूक होती वही करेगा ना। लेकिन सर इसका लास्ट में यही मैं पूछूंगी कि इनका क्या फ्यूचर क्या नजर आ रहा है आपको, बलूचिस्तान के लोगों का? क्या कभी ये अपनी मर्जी से रह पाएंगे? क्या कभी इनको हक मिलेगा अपना? पाकिस्तान खत्म होने वाला है, आपको अच्छा लगे ना लगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है दैट स्प्लिंटर्स थिंग्स ऑन द आउटसाइड एंड थ्रोज देम अपार्ट। आपका नाम तो संस्कृत से है, स्थान पाक आप है नहीं, पाकिस्तान कहां से हो गया आपका? जो पाकिस्तान जिन्होंने बनाया उन्होंने अपना नाम बांग्लादेश रख लिया। हमें तो पता नहीं, भारत भड़का रहा है, भारत सिखा रहा है, भारत बेच रहा है। भारत को क्या भड़काना? भारत ने गोवा पे हमला करके कर लिया, बहुत तोप चला ली। भारत पे बंबई पे हमला करने के बाद भारत कुछ नहीं कर सका। भारत क्या कर लेगा? 5,000 अभी सर आज भी फवाद चौधरी और दूसरे मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि आजकल भी जो कुछ हो रहा है भारत करवा रहा है। मैं ये बार-बार इल्जाम उधर होता है। हमको पता है ना भारत क्या है। उनका हर लड़का MBA कर रहा है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि सिक्योरिटी काउंसिल के वो मेंबर बन जाएं, नथिंग। हर एक का है कि रिटायरमेंट के बाद फ्लैट कैसा मिलेगा। आई एम सॉरी टू माय इंडियन व्यूअर्स, बट आप भी कोई तोप ऐसी नहीं चला रहे हैं। आपको पता ही नहीं है बलूचिस्तान है कहाँ। आप चाबहार से पोर्ट बना रहे हैं कि सेंट्रल एशिया जाएगा ईरान के थ्रू। ईरान आपको लग रहा है ठीक? बताइए, जहां लोग अपने आप को हिजाब ना पहनने पे जेल डाल देते हैं, आप जैसी लड़कियों को तो उठा के जेल में बंद किया होता है ईरान में, फिर उससे दोस्ती करेंगे आप? You need to have a vision that sees where you will be in the next 100 years. तो जो बच्चों को आप छोटे बच्चों को रेप करते हैं मदरसों में क्योंकि वो जुल्म है उन पे, तो मौलवी खुश हैं। लेकिन if you are from the LGBT community, no, इनको तो टांग दो। ये इंसान नहीं है, ये बाय प्रोडक्ट हैं ऑफ अ फॉल्टी प्रोडक्शन सिस्टम। आप बनाना कुछ चाह रहे हैं, बाय साइड पे गिरे हुए पार्ट्स हैं हम लोग। बलोचों से हमको दुश्मनी है क्योंकि उनको अपनी जबान और अपना मुल्क चाहिए। ये कोई हद हो गई। फलस्तीन पे लगे हुए, खुद कब्जा किया बलूचिस्तान पे, खुद कुर्दिस्तान पे कब्जा किया, खुद बंगाल में स्लॉटर किया। और आजादी किसकी चाहिए? फलस्तीनियों की। क्यों? ज़ियाउल हक ने 20,000 मारे थे फलस्तीन, हम चाहते हैं कुछ और मार लें। बट नोबडी इज लाइक ज़ियाउल हक। अब आजकल कोई ज़ियाउल हक को पसंद नहीं करता। एवरीबॉडी आपके जिस्म के रूह के अंदर 2 इस्लाम है, 3 इस्लाम है। जिन्ना का है, भुट्टो का है और ज़ियाउल हक का है। शरीफों को आपने जेलों में बंद किया, मार दिया, फांसी दे दी और खुद आके बैठ गए आइए पाकिस्तान बनाए। इनको माफ कर दें। ये अपनी माँ बोली की इज्जत नहीं करते हैं, अपनी धरती की इज्जत नहीं करते हैं। इनको चाहिए फलस्तीन, तुर्की, एर्तुगाल, इस टाइप के, तैमूर, ये सब हैं। कोई जानवर अपने बच्चे का नाम तैमूर रखता है या औरंगजेब रखेगा? लेकिन बिल्कुल माफ कर दें इन लोगों को। बलूचिस्तान आजाद होगा, ये मेरी प्रिडिक्शन सुन लें। कुछ सालों में मैं भी चल चुका हूँ। आप कहेंगे वो चाचा अंकल बैठे होते थे, वो कहते थे बलूचिस्तान आजाद होगा। ये लोग they will be known as the best type of people that this land ever had, जिनका ऑनर है, जिनकी यहाँ औरतों को पीटा नहीं जाता, आपको बुर्का नहीं नजर आता। जहाँ 47 में जब वहां के महाजिर आए क्वेटा के अंदर बुर्का पहन के, तो बलोच देखने जाया करते थे कि what is this?